ہر شخص ایک دوسرے کا حیرت سے منہ دیکھ رہا تھا، مگر خاموشی۔ دل میں اللہ خیر، اللہ فضل کرنا جیسے الفاظ زبان پر جاری تھے۔ مکان نمبر 15 میں 2-4 روز کے بعد نئے کرایہ دار آ جائیں گے۔ اصل میں مکان نمبر 15 چودھری عمر دین کا مکان تھا، اور جب بھی نیا کرایہ دار آتا تو محلے والے اس کو ڈرا دیتے یا پھر کرایہ دار خود ہی ڈر جاتا اور زیادہ سے زیادہ 15-20 دن اس مکان میں قیام کرتا، پھر مکان کو خالی کر جاتا۔ مکان نمبر 15 کے متعلق مشہور تھا کہ اس مکان میں جن بھوت رہتے ہیں۔ 5 مرلے کا 2 منزلہ خوبصورت مکان ہمیشہ خالی رہتا۔ اس محلے میں 30 مکانات تھے اور تمام عزت دار غریب لوگ تھے۔ چودھری عمر دین نے ایک ہفتہ قبل ہر ایک کے گھر جا کر ہاتھ جوڑ کر درخواست کی تھی کہ وہ اس بات کا ذکر نئے کرایہ دار سے نہ کیا کرے کہ اس مکان میں جن بھوت رہتے ہیں۔ چودھری صاحب بہت پریشان تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے عامل بلوا کر ہر طرح کی کوششیں کر ڈالی، مگر جن بھوت نے مکان خالی نہ کیا۔ مکان کو سفیدی اور رنگ روگن ہو رہا تھا۔ امید تھی کہ اتوار کی شام تک نئے کرایہ دار آ جائیں گے، مگر کوئی کرایہ دار نہ آیا تو چودھری عمر دین کو شک ہوا کہ کسی نے نئے کرایہ دار کو جن یا بھوت کے متعلق بتا دیا ہوگا۔ وہ آنے سے پہلے ہی ڈر گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے 1 ماہ کا پیشگی کرایہ وصول کر لیا تھا، لہٰذا مکان کی صفائی اور رنگ رون میں جو رقم خرچ ہوئی تھی وہ تو وصول ہو گئی تھی، مگر مغرب کی نماز کے بعد ایک ٹرک میں مختصر سا سامان آیا۔ تمام لوگوں نئے کرایہ دار کو دیکھنے لگے، بے چین تھے۔ اس مکان میں نئے آنے والے کا نام ملک ہدایت اللہ تھا۔ تمام سامان مکان میں رکھنے کے بعد ملک صاحب نے اپنے نام کی تختی بیرونی دیوار پر آویزاں کر دی۔ ملک صاحب نے دوسرے دن ایک گائے ذبح کر کے تمام گوشت پورے محلے میں تقسیم کر دیا۔ ملک صاحب بہت سخی انسان تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو تو اللہ 10 روپے دیتا ہے۔ ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ملک صاحب کی عادت تھی۔ ملک صاحب اصل میں بہت امیر انسان تھے اور 10 میل کے فاصلے پر ان کا ایک بہت بڑا فارم تھا جس میں بھینسیں، بکریاں اور گائے ان کی ملکیت تھیں۔ ان جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ملک صاحب 10-12 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے، مگر ملک صاحب ان غریبوں محلے میں صرف اس لیے کرایہ دار بن کر آئے تھے تاکہ وہ غریبوں کے کام آ سکے، حالانکہ وہ کسی اچھی سوسائٹی میں بہترین کوٹھی بھی خرید سکتے تھے۔ ملک صاحب کا معمول تھا کہ وہ گلی کی نکڑ پر مسجد میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد 2-3 گھنٹے گھر آ کر آرام کرتے اور رات کے پچھلے پہر قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتے اور صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے اور پھر سارا دن اپنے مختلف کاموں میں لگ جاتے۔ ملک صاحب کو اس مکان میں رہتے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ملک صاحب ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، البتہ دن کو 2-4 گھنٹے سو جاتے تھے۔ ملک صاحب ہر دوسرے-تیسرے دن بریانی یا پلاؤ کی 2-3 دیگیں پورے محلے میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تمام محلہ ملک صاحب کی عزت کرتا اور محبت کرتا تھا۔ ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھنا، بیمار کی تیمارداری کرنا بھی ان کا معمول تھا۔ ایک دن رشید نے بتایا کہ ملک صاحب میری ماں بیمار ہے اور میں غریب مزدور ہوں، میرے پاس اپنی ماں کے علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ ملک صاحب نے رشید سے کہا وہ اپنی ماں کو شہر لے جائے اور کسی اچھے ہسپتال میں اس کا علاج کرائے، سارا اخراجات وہ خود برداشت کریں گے۔ رشید بہت خوش ہوا اور ملک صاحب کو دعائیں دینے لگا۔ ملک صاحب نے رشید کو ایک معقول رقم دی اور مزید روپیہ دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے رشید کی بوڑھی ماں 1 ہفتہ میں ہی تندرست ہو گئی اور ملک صاحب کو ہزاروں دعائیں دینے لگے۔ بوڑھی ماں نے جب ملک صاحب کا شکریہ ادا کیا تو ملک صاحب نے کہا، ماں جی آپ رشید کی نہیں میری بھی ماں ہیں، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں ہر کام صرف اللہ اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، میرا کوئی احسان نہیں ہے، یہ سب میرے مالک کا کرم ہے۔ تم سب بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، وہ تمہاری نعمتوں میں بھی اضافہ کر دے گا۔ 1 ماہ گزر جانے کے بعد رات کو پچھلے پہر ملک صاحب کے مکان کی چھت پر عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پورا محلہ ڈر گیا۔ ملک صاحب کے پاس ایک پسٹل اور ایک 2 نالی بندوق تھی، مگر ملک صاحب نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب ذرا دن نکل آیا تو وہ چھت پر گئے اور 2-3 ہوائی فائر کیے۔ محلے والوں کو علم ہو گیا کہ ملک صاحب بہادر انسان ہیں اور کسی سے نہیں ڈرنے والے۔ دوپہر کو ماسٹر غلام علی نے ملک صاحب کو بتایا، ملک صاحب آپ بہت نیک انسان ہیں، سارا محلہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے،
ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، لیکن شاید آپ کو علم نہیں کہ اس مکان میں جن بوت رہتے ہیں اور کوئی کرایہ دار اس مکان میں 1 ماہ سے زیادہ قیام نہیں کرتا۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ کوئی دوسرا مکان تلاش کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جن بوت آپ کو یا آپ کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچا دے۔ ملک صاحب ہنس پڑے اور کہا، ماسٹر صاحب آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، ماسٹر صاحب آپ پڑھے لکھے انسان ہیں۔ ملک صاحب ہنس پڑے، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ میرا اللہ پر ایمان مضبوط ہے اور اللہ میرا نگہبان ہے۔ ملک صاحب سوچ رہے تھے کہ صرف رات کو ہی جن بوت مکان کی چھت پر آ کر شور مچاتے ہیں، مکان کے اندر کمروں یا صحن میں کیوں گھومتے پھرتے نظر نہیں آتے، صرف ڈرانے کے لیے رات کو ہی کیوں چھت پر آ جاتے ہیں۔ 1 ہفتہ مزید مکمل سکون سے گزر گیا، مگر 1 ہفتہ کے بعد پھر چھت پر گھوڑے اور گدھے کے دوڑنے اور عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ دوسرے دن ملک صاحب نے تمام محلے میں اعلان کر دیا کہ وہ اس ماہ کے آخر تک یہ مکان خالی کر دیں گے۔ پورا محلہ اداس ہو گیا۔ ملک صاحب کی صحابت، شرافت اور خوش اخلاقی کی وجہ سے ہر شخص ملک صاحب کے عزت کرتا تھا۔ کوئی ایک آدمی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ملک صاحب مکان چھوڑ کر جائیں۔ 1 ہفتہ مکمل خاموشی رہی۔ ملک صاحب نے چھت پر 2-3 ٹوٹی پھوٹی لوہے کی الماری رکھ دیں۔ ملک صاحب جب بھی چھت پر پڑی لائٹیں لگواتے دوسرے دن ہی ٹوٹ جاتی اور چھت پر مکمل اندھیرا رہتا۔ اب ملک صاحب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں سے باہر نکلے، 2 محافظوں کے ہمراہ لوہے کی الماریوں کے پیچھے لگی ہوئی کرسیوں پر خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ دائیں بائیں دونوں طرف محافظ اور درمیان میں ملک صاحب پسٹل لے کر بیٹھ جاتے۔ ملک صاحب نے محافظوں کو سمجھا دیا تھا کہ انہوں نے گولی نہیں چلانی۔ 2 دن گزرنے کے بعد رات کے پچھلے پہر انہوں نے 2 سائے چھت کی دیوار پر دیکھے۔ ملک صاحب اور اس کے ساتھی ہوشیار ہو گئے، مگر وہ چاہتے تھے کہ یہ سارے ذرا نزدیک آ جائیں۔ ملک صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مکمل خاموشی اختیار کی، اپنی اپنی پسٹل مضبوطی سے سنبھال لی۔ لوہے کی الماری کے پیچھے سراہوں سے ملک صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مکمل جائزہ لیا۔ دونوں سائے چھت کے عین وسط میں ایک ڈول بجانے لگے تو ملک صاحب سے ایک ہوائی فائر کر دیا۔ دونوں سائے ڈر گئے، بھاگنے لگے تو ملک صاحب اور ان کے ساتھیوں نے دونوں کو پکڑ لیا۔ دونوں نے ریچھ کی کھال پہن رکھی تھی اور سر کے اوپر لکڑی کے ساتھ لمبی لمبی سی جھنڈیاں باندھ رکھی تھی۔ ملک صاحب نے خفیہ لائٹس روشن کی تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں انسان تھے۔ ملک صاحب نے دونوں کو پکڑ لیا اور دونوں کو نیچے کمرے میں لے آئے۔ دونوں آدمی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ملک صاحب نے کہا، میں تم دونوں کی جان سے مار دوں گا، مجھے اصل بات بتاؤ، تم کون اور کیا چاہتے ہو؟ دونوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور ملک صاحب سے معافی مانگتے لگے۔ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے اور چلانے لگے، انہیں معاف کر دیں۔ ملک صاحب نے اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے کہا تو دونوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ چودھری عمر دین کے رشتہ دار ہیں۔ چودھری صاحب سے ان کا کسی بات پر جھگڑا ہے۔ چودھری صاحب نے ان کے پیسے مار لیے ہیں اور وہ رقم واپس نہیں کر رہے، لہٰذا ہم نے ان کے کرایہ دار بھگانے کا پروگرام بنایا تھا۔ دونوں نے ملک صاحب سے درخواست کی کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کریں، ہماری عزت کا خیال کریں ورنہ ہم بہت بدنام ہو جائیں گے۔ ملک صاحب نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کروں گا، اور تمہاری رقم اگر چودھری صاحب واپس نہیں کریں گے تو میں خود وہ رقم اپنے پاس سے تمہیں دوں گا، مگر تم دونوں وعدہ کرو کہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ کسی مصیبت زدہ انسان کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ملک صاحب نے دونوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ دوسرے ہی دن ملک صاحب نے چودھری صاحب کو بلایا تو چودھری صاحب یہ سمجھے کہ ملک صاحب مکان چھوڑنا چاہتے ہیں اور ملک صاحب اپنی ایڈوانس رقم مانگیں گے۔ دوپہر کو جب چودھری صاحب آئے تو ملک صاحب نے ان کی خوب اوبھگت کی اور کہا، چودھری صاحب اگر آپ یہ مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس مکان کی قیمت بتائیں کہ آپ کتنی رقم دیں گے۔ چودھری صاحب نے کہا، ملک صاحب مجھے اس مکان کے 5 لاکھ ہی مل جائیں تو غنیمت ہے، میں اس میں مزید رقم شامل کر کے کہیں اور مکان ڈال کر اس کو کرائے پر دے دوں گا۔ اس مکان میں جن بھوت رہتے ہیں، لہٰذا کوئی کرایہ دار اس مکان میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملک صاحب نے کہا، ہمارے مذہب میں کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا درست نہیں، آپ اس مکان کی ٹھیک قیمت لگوا کر مجھے بتائیں تاکہ آپ کا نقصان بھی نہ ہو۔ چودھری عمر دین نے دوسرے دن مکان کی قیمت 20 لاکھ بتائی۔ ملک صاحب نے کہا کہ وہ اگلے ہفتہ تمام رقم ادا کر دیں گے۔ ملک صاحب نے اگلے ہی دن مصنوعی جن بوت بننے والے دونوں آدمیوں کو بلایا اور ان کی رقم ادا کر دی، لیکن اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا۔
جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ بھی اس کے عیب چھپاتا ہے۔ ایک ہفتہ بعد ملک صاحب نے تمام رقم ادا کر کے مکان خرید لیا اور آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ محلے والوں کو جب علم ہوا کہ ملک صاحب نے مکان خرید لیا ہے اور وہ اب اس مکان میں رہیں گے تو سب بہت خوش ہوئے۔ ملک صاحب دوسروں کے کام آ کر دعائیں لیتے رہے اور تمام محلے میں مشہور ہو گیا کہ اب اس مکان میں جن بھوت نہیں بلکہ ایک فرشتہ صفت انسان ملک ہدایت اللہ رہتا ہے۔